اسد بن برقیہ ان کا نام تھا اور آپ کے دربار کے وزیر تھے، جنات نہیں تھے، انسان تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا، اور کتنی دیر میں حاضر کروں گا؟ آپ پلک جھپکیں گے اتنی دیر میں وہ تخت آ جائے گا۔ اور وہ تخت کیسا تھا؟ 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، سونے کا بنا ہوا، ہیرے جواہرات جڑے میں اس پہ۔ ملکہ بلقیس جب وہاں سے چلی ہے تو اس کو 7 کمروں میں، 7 دروازوں میں، 7 محافظوں میں تالا لگا کے آئی ہے، محافظ بھی بیٹھے ہیں، اور میلوں کی مسافت سے جو ہے وہ چلی ہے۔ یہاں پر آصف بن برقیہ کہتے ہیں کہ حضور آپ پلک جھپکیں گے، یعنی آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھولیں گے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور اسی طرح ہوا، جیسے ہی آپ نے آنکھ بند کر کے آنکھ کھولی تو وہ تخت وہاں موجود تھا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آصف بن برقیہ وہاں سے ہلے نہیں ہیں، کہیں نہیں گئے۔ اب یہ کون سی طاقت تھی جو ان کے پاس تھی کہ انہوں نے اس بھاری بھرکم تخت کو کھینچ کر وہاں حاضر کر دیا؟ یہ کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ کرامت دی۔ اگر کوئی نہیں مانتا کرامات کو تو ان واقعات کا انکار کر کے دیکھے، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، وہ ان واقعات کا انکار کرے گا۔ یہ واقعات قرآن کے ایسے واقعات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان کو بیان کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں داتا صاحب پہ حاضری ہوئی، عبدالکریم بھائی بھی تھے، تو ہم وہاں پر گئے کہ جن کے بارے میں سنا تھا کہ ایک انگریز تھے جو مسلمان ہوئے تھے، تو ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ اس واقعے کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور علماء نے بھی بیان کیا۔ تو میں نے جب سے سنا تھا میرا یہ شوق تھا کہ ان کی قبر پہ جاؤں، لیکن جب بھی جاتا تھا وہ حاضری نہیں ہو پاتی۔ اس دفعہ جو ہے ہم گئے ڈھونڈتے ہوئے، اور وہ اوقاف کے دفاتر وغیرہ کی طرف جو ان کی قبر بنی، تو وہ ان کا واقعہ اس طرح تھا، اس ملکہ بلقیس کے تخت سے جو ہے وہ منسلک واقعہ، اس لیے میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ وہ برطانیہ میں رہتے تھے، ہندوستان میں، وہاں پر تبلیغی جماعت والے پہنچے، مسلمان ہو گئے وہ، لیکن ایک سوال ان کے ذہن میں تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آصف بن برقیہ نے وہ کون سی طاقت تھی جس طاقت سے کھینچ کر جو ہے وہاں پر لے آئے تھے؟ اب ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اللہ لے کر آیا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ ولیوں کی کرامتوں کا ذکر تو کرتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ لے کر آیا تھا، صحیح ہے، انہوں نے کہا صحیح ہے اللہ لے کر آیا تھا، لیکن ذریعہ تو آصف بن برقیہ بنے تھے نا، وہی لے کر آئے تھے، ڈائریکٹ اللہ نے تو نہیں پہنچایا۔ تو ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اب انہوں نے باتوں کو ادھر ادھر کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب وہ واپس پاکستان آنے لگا ہو تبلیغی جماعت کا وقت، تو وہ جو انگریز نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی ساتھ میں دیا کہ چلو بھائی چلے پہ چلتے ہیں، تھوڑا اور دین سیکھیں۔ جب وہ لاہور پہنچے تو لاہور میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ داتا دربار پہ بڑا رش لگا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں رش کیوں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی رش اس لیے کہ یہاں پہ شرک ہوتا ہے۔ اچھا شرک ہوتا ہے؟ میں تو ایک مدتوں شرک میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے شرک کی بدبو کتنی ہوتی ہے۔ مجھ سے زیادہ جو ہے کوئی نہیں جانتا، آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں جانتا شرک ہوتا کیا ہے، اس کی بدبو بہت ہوتی ہے۔ یہاں سے تو خوشبوئیں اس کی لفٹیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، تو یہاں شرک تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے جانا ہے۔ تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے دیکھنا ہے، اتنی مخلوق جماعت، کوئی تو بات ہے۔ تو وہ جب پہنچے وہاں پر، تو پہلے وہ راستہ، پچھلا راستہ جو بند کر دیا گیا، سیڑھیوں سے بالکل سیدھا جو ہے داتا دربار کا سامنے نظر آتا تھا۔ تو سیڑھیوں سے جب وہ اوپر چڑھے تو سامنے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان بزرگ نے حال احوال پوچھا، اور پوچھا کہ ٹھنڈا پیو گے یا گرم؟ تو انہوں نے کہا موسم ٹھنڈا ہے، تو انہوں نے کہا گرم پلا دیں۔ انہوں نے ہاتھ ایسے کیا اور ایک پیالی جو ہے چائے کی بھری ہوئی آ گئی، وہ پیالی دی۔ اب وہ جو نو مسلم انگریز تھے انہوں نے پیالی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب لوگوں نے ان کو بمشکل ہوش میں لے کر آئے تو انہوں نے کہا وہ بزرگ کہاں ہیں، بابا جی کدھر ہیں؟ تو کہنے لگے بھائی یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے بابا جی، لیکن آپ یہ کیا معاملہ ہوا، آپ نے پیالی دیکھی اپنی اور بے ہوش ہو گئے؟
تو انہوں نے کہا کہ جس سوال کے لیے میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں کہ ملکہ بلقیس کا تخت کس طاقت سے آیا تھا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جس طاقت سے یہ کپ آیا ہے۔ تمہیں پتا ہے یہ کپ کون سا ہے؟ یہ کپ میں اپنے گھر پر انگلینڈ میں چھوڑ کر آیا تھا، اسی کپ میں چائے پیتا ہوں، اس کے علاوہ میں گھر میں چائے نہیں پیتا۔ تو یہ میرا خاص کپ تھا، اس خاص کپ کو میرے گھر سے داتا صاحب نے جس طرح کھینچ کر چائے بھر کر مجھے دیا ہے، اسی طرح ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا تھا۔ اب وہ اتنے متاثر ہوئے، جب انہوں نے تبلیغی جماعت والوں نے کہا چلے بھائی اب آگے چلے پہ جانا ہے، انہوں نے بولا جاؤ تمہارا چلہ، میں تو اس در سے کہیں نہیں جاؤں گا، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ساری زندگی وہاں پر وہ وہیں پڑے رہے، مجاور بن گئے، وہیں ان کی خبر بن گئی۔ محمد فاروق نام ہے، محمد فاروق انگلستانی۔ تو ان کی قبر پہ جو ہے پوری تختی بھی لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ ماربل کی قبر ہے، ان کی سوانح آیات لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ قبر کو ہمیں دیکھنا تھا کہ وہ جو واقعات سنتے ہیں تو ان کی قبر کی زیارت ہو جائے، تو بڑی زبردست جو ہے وہ قبر بنی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ، ولیوں سے جب بندہ متاثر ہوتا ہے تو پھر ان کے در پہ پڑا رہ جاتا ہے، اور جن کو نہیں پتا ہوتا نا ولیوں کی کرامتیں کیا ہیں، وہ در بدر کی ٹھوکر نہیں کھاتے رہتے ہیں۔ جب تک داتا صاحب کے مزار پر وہ نہیں آئے تھے ٹھوکریں کھا رہے تھے، داتا صاحب نے دیکھا کہ اب میرے شہر میں آ گیا، ابھی بھی ٹھوکریں کھائے گا، اس کو کھینچ کر جو ہے اپنے دربار میں بلا لیا کہ آ جاؤ ادھر، تمہارے سوال کا جواب میں دیتا ہوں، یہاں پہ ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ آپ کو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بتائی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ولیوں کی جو زندگیوں میں جو وہ معجزات ہیں اسی طرح ان کی کرامات ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ شفا بھی دے رہے ہیں، وہ جو ہے غیب کی خبریں بھی بتا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے غیب کی خبریں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ گھروں میں کیا کھا کر آؤ، کیا چھپا کر آؤ، غوث پاک کس طرح بتاتے تھے؟ غوث پاک کے حالات میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا تم گھروں سے کیا کھا کر آتے ہو اور کیا چھپا کر آتے ہو۔ اور آپ نے اپنے قصیدے میں فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو یہ غیب کی خبر نہیں ہے، پوری دنیا کو غوث پاک دیکھ رہے ہیں اس طرح۔ آپ کہہ رہے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے ہیں؟